السلام علیکم۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو عبادت میں سکون ملتا ہے۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جس کے ذریعے روح کو سکون ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، دل سکون چاہتا ہے جو اب تمہارے بغیر میسر نہیں۔ جب اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں تو الگ ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ جب کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے منتظر نگاہوں سے موت سے، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تم اللہ پر توکل رکھو، تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کا صبر اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، اس کے فیصلوں میں زوال نہیں۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی بلندیوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک ہم تم پر ایک بہت باری بات ڈالیں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بس ایک اللہ کو راضی کر لو، تمہارے خواب لوگوں کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ غم اور فکر نہ کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان اپنا بدلہ ضرور پائے گا۔ اپنے دل کا حال اور غم تنہائی میں اپنے رب کو سناؤ، وہ تمہارا غم دور کر دے گا، تمہیں دلی سکون محسوس ہوگا۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر ہوتی ہیں۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ تمہاری تڑپ میں کیا گیا صبر کا اجر اللہ پاک تمہیں بہت جلد نوازے گا۔ یقیناً وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے۔